بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام حارث ہمدانی سے قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ویڈیو کو گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری دیکھا کیجئے۔ پسند آئے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور کمنٹس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی۔ چلیں ہم واقعہ شروع کرتے ہیں کہ حارث ہمدانی راوی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، واقعی لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ فتنے اٹھنے والے ہیں۔ میں نے عرض کی، راہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں تم میں سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کی خبریں، تمہارے اختلافات کے فیصلے موجود ہیں۔ یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، فضول اور لا یعنی باتیں نہیں۔ وہ کتاب ہے جسے کوئی مسترد کر دے تو خدا اسے ہلاک اور نابود کر دے گا، جو اسے چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ مختلف خواہشات اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ جو زبان قرآن کے ساتھ بات کرے وہ حق اور باطل میں اشتباہ نہیں کر سکتی۔ علماء کا اس سے جی نہیں اکتاتا اور بار بار پڑھنے سے یہ فرسودہ نہیں ہوتی۔ اس کے نقطۂ ہائے یگانہ بے پایہ ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر جن یوں بول اٹھے کہ ہم نے ایک تعجب خیز قرآن سنا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کی روح سے بات کرے گا سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلے سنائے گا وہ عدل و انصاف کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ جس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اس نے سیدھے راستے کی طرف بلایا، اسے ہی حدیث کو یاد رکھا۔ دوستو، بس دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور پروردگار ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔